حضرت رحمتullah تعالی علیہ کا وصال ہوا. جنرل صاحب جو ان کے میڈیکل ٹیم کے انچارج تھے، بڑے نفیس انسان اور بڑے اعلیٰ انسان. مجھے انہوں نے فرمایا محسوس نہ کیجیے گا، ہم یہاں چلر کا بندوبست کر دیتے ہیں، اتنا وقت ہے کہ اب وصال ہوا ہے، رات شروع ہوئی ہے، وصال ہوا ہے، رات تمام ہوگی، دن چڑھے گا، آدھے دن میں جا کر آپ نے قبرستان پہنچنا ہے، تو یہاں چلر ہے، اگر آپ پسند کریں تو رات حضرت رحمت اللہ علیہ کے وجود کو اس سرد خانے میں رکھ دیتے ہیں. میں نے کہا جنرل صاحب آپ کی سائنس وہاں گنگ ہو جاتی ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام گزرتے، آپ تو ان کے وجود کی بات کرتے ہو، کل آ کر جنازے پر شہادت لے لینا، ان کا ہاتھ ہلانا ہو تو ہلتا ہے یا نہیں، ان کے رخ کو، چہرے کو موڑنا ہو تو مڑتا ہے کہ نہیں. تو میں یہ جو ممبر ہے نا، یہ یہاں ہے لیکن یہ مسجد کا ہے اور اسے کرسی نہیں کہتے، اسے ممبر رسول کہتے ہیں. اور میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی میدان میں جنازہ ہوا، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کی جب چارپائی رکھی گئی، میں سرانے بیٹھا تھا، چارپائی رکھنے والے سے چارپائی کو ڈولا لگ گیا، آپ کا سر ہل کر دوسری طرف ہو. میں نے اپنے ان گناہگار ہاتھوں سے واپس آپ کا سر سیدھا کیا. میں ممبر رسول پر شاہد ہوں، اور جو میرے ساتھ ہیں وہ شاہد ہیں. وہ سائنس، وہ تحقیق گنگ ہو جاتی ہے جہاں یہ اصل نصیب ہو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں نصیب ہو عظمت محمد الرسول اللہ. کیا درکار ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے کسی سے، نہ پہلے کسی سے کچھ چاہیے تھا، نہ آج کسی سے کچھ چاہیے، اور اپنے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے در کا محتاج رکھنا، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ رکھنا، ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے. اور کسی سے جو کلام ہے، کسی سے جو تعلق ہے، اس محبت پر ہے جو ہمیں اللہ حکم دیتا ہے. کسی کے پاس حاضری ہے اور کسی کو تکلیف دینا ہے. مقصد یہی ہے کہ بات ہو تو دین کی ہو، بات ہو تو اللہ کی ہو، بات ہو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو.